آخرکار جو آخری امید تھی روم کی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ سلطان محمد فاتح نے آج کے ایپیسوڈ کے اندر جو آخری قلعہ تھا، روم کی آخری امید جو تھی پونتس، اس کو بھی گرا دیا ہے۔ یعنی آج کے ایپیسوڈ کے اندر سلطان محمد فاتح کی تمام فوج تینوں اطراف سے پونتس کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور ان کا 3 حلالی پرچے بھی ان کے برج کے اوپر لہرا دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم ایک تاریخی ملاقات دیکھنے کو ملی، جو کہ اوزن حسن کی والدہ سارہ خاتون اور سلطان محمد فاتح کے درمیان ہوئی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ولیڈ ڈریکولا اور سلطان محمد فاتح کی سٹوری تھی آلموسٹ وہ بھی آج کے ایپیسوڈ کے اندر اینڈ ہو چکی ہے۔ اور اسی ایپیسوڈ کے اندر ہمیں یوگرو کی شہادت کے ساتھ ساتھ جو ایرن تھا اس کی شہادت کا بھی سین دیکھنے کو مل چکا ہے۔ جیسے کہ آج کے ایپیسوڈ کا آغاز وہاں سے کیا جاتا ہے جہاں پر اکنجی بے کے سپاہی اور ساتھ میں بالی بے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن آگے انہیں گاد کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈرائمن جستیان جو لگائی ہوتی ہے، اور بڑی مشکل سے انہیں وہاں پر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن وہیں پر مصطفیٰ اور دیگر اکنجی سپاہی وہاں پر قیدی بنا لیے جاتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ یوگرو مسلمان ہو چکا تھا تو اس کی مدد سے مصطفیٰ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ جا کے سلطان محمد فاتح کو ساری بات بتا دیتا ہے کہ یوگرو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے اور وہ ایک دروازہ کھول دے گا ہمارے لیے تاکہ ہماری فوج اس دروازے سے اندر داخل ہو چکے۔ سلطان محمد فاتح اس کی بات کے اوپر یقین تو کر رہے تھے، لیکن اس طرح دوبارہ کسی منصوبے کا شکار نہیں تھے ہونا چاہتے جو کہ پہلے ہی ہو چکے تھے، اس لیے وہ ایک اور منصوبہ ترتیب دیتے ہیں کہ اگر تو وہ دروازہ ہمارے لیے کھول دے گا تو ہم بآسانی اندر جا کر شہر کو فتح کر لیں گے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم پہ تینوں اطراف سے حملہ کریں گے صبح کے ٹائم، اور ہم پونتس کا مکمل گھیراؤ کر کے اس کا اپنی تلواروں کے ذریعے اس کو فتح کریں گے۔ تو دوسری طرف جیسا کہ سلطان محمد فاتح کی فوج ہمیں پھر دکھائی دیتی ہے تینوں اطراف کے اوپر، ایک اطراف کے اندر جو کرچودعان جنیچری سپاہیوں کے ساتھ میں زاغنس پاشا اور ایوارنس علی بے اپنی فوج کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو دوسرے دروازے کے اوپر بہادر پاشا، اسحاق پاشا، شہاب الدین پاشا کے ساتھ ان کے بیٹے شہزادہ بایزید اپنی فوج کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو تیسرے دروازے کے اوپر ہے ہمیں جو بالی بے اپنے اکنجی سپاہیوں کے ساتھ محمود پاشا اپنی فوج کے ساتھ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن جیسا کہ یوگرو ٹائم کے اوپر دروازہ نہیں کھول پاتا کہ سلیمان کو اس کے اوپر شک ہو چکا تھا، وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا، تو اس کی وجہ سے سلطان محمد فاتح کو بالآخر پونتس کے اوپر حملہ کرنا پڑتا ہے، اور تینوں اطراف سے کافی شدید قسم کا حملہ کیا جاتا ہے، جس کے بعد تینوں دروازوں سے سلطان محمد فاتح کی فوج اندر داخل ہو جاتی ہے، لیکن ان کو اندر داخل ہونے کے لیے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ اپنی قربانیاں سپاہیوں کی دینا پڑتی ہیں، جو کہ آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اور جس طرح سے یہ سارے سین کو دکھایا گیا وہ سین بہت ہی زیادہ مزیدار تھے، اور اب اسی طرح کے سین کی توقع بھی کر رہے تھے اس سیریز سے، تاکہ ہمیں ایک چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل بھی دیکھنے کو ملے کہ جس طرح سے کہ سلطان محمد فاتح کی جو فوج ہوتی ہے وہ کس طرح پونتس کے اندر داخل ہوتی ہے، وہی آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل چکا ہے۔ تو دوسری طرف جس وقت یوگرو دروازہ کھولتا ہے کرشودعان کی فوج کے لیے کہ وہ اندر آ سکے، اینڈ اسی وقت تک ڈریون جستیانی وہاں پر آ کر یوگرو کو شہید کر دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو ایرن تھا اسے جیسے کہ خواب میں حسن الپ کی بتایا جاتا ہے، حسن الپ آ کے سے وہ جھنڈا دیتا ہے جو کہ اس نے قسطنطنیہ کے برج کے اوپر لہرایا تھا، اور اسی طرح جس طرح اس کی شہادت کا سین دکھایا گیا تھا حسن الپ کا تیم ایسے ہی اس کی شہادت کا سین بھی دیکھنے کو ملتا ہے ایرن کا، لیکن وہ برج کے اوپر جا کر وہ 3 حلالی پرچم کو لہرا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف آج کے ایپیسوڈ کے اندر ایک تاریخی ملاقات ہمیں دیکھنے کو مل چکی ہے، جو کہ سلطان محمد فاتح اور اوزن حسن کی والدہ کے درمیان ہوئی تھی طریق کے اندر، جہاں پر وہ جو کشیدگی بڑھ چکی تھی ان کے بیٹے اور سلطان محمد فاتح کی طرف اس کو ختم کرنا چاہتی تھی، ساتھ میں وہ چاہتی تھی کہ سلطان محمد فاتح پونتس کو فتح نہ کرے، جیسے کہ ان کی جو بیٹا تھا اوزن حسن اس کی شادی اسی کے شہنشاہ کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ اسی بات پر معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کبھی کوئی آپ کے اوپر حملہ کرے گا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن سلطان محمد فاتح جیسے کہ اپنا ارادہ کر چکے تھے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن وہ بات جانتے تھے کہ اگر سائرہ خاتون ابھی یہاں سے چلی جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ اوزن حسن ہمارے اوپر حملہ کر دے، اسی لیے وہ سائرہ خاتون کو جانے نہیں دیتے بلکہ ایک مہمان کے طور پر اپنے پاس ہی رکھتے ہیں جب تک پونتس فتح نہیں ہو جاتا، اور جس طرح سے یہ سارا سین دکھائے گا، جس طرح وہ ان کا احترام کرتے ہیں، وہ ان کو اپنی ماں کہتے ہیں، یہ سب تاریخی طور کے اوپر ایسا ہی ہوا تھا۔ تو دوسری طرف آج کے ایپیسوڈ کے اندر جو ولیڈ ڈریکولا اور سلطان محمد فاتح کی سٹوری تھی اس کا بھی اینڈ ہو چکا ہے، یعنی ابھی تک ولیڈ ڈریکولا کو ایک ذہنی مریض کے طور پر دکھایا گیا تھا، اور یہ ریئل لائف کے اندر بھی ایسا ہی تھا کہ اسے ذہنی مسئلہ تھا، اس لیے وہ جس طرح سے لوگوں کو مارتا تھا، جو کام کرتا تھا کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، جو ذہنی مریض انسان ہوگا ایسا ہی
وہ کر سکتا ہے۔ اور آج کے ایپیسوڈ کے اندر بھی جب سیدہ بایزید اس سے بات کرنے جاتے ہیں تب بھی اسے سیدہ بایزید کی جگہ اس کے اندر سلطان محمد فاتح نظر آ رہے ہوتے، وہ سلطان محمد فاتح سمجھ کر ہی بات کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے سارے سین ہمیں آج کے ایپیسوڈ کے اندر ایسے ہی دیکھنے کو مل گئے۔ لیکن جیسا کہ سلطان محمد فاتح کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ واقعی ولیڈ ڈریکولا نے سارے کام کیے ہیں، لیکن سلطان محمد فاتح یہ بات جان چکے تھے کہ ولیڈ ڈریکولا اگر یہاں پر رہے گا تو یہ ہمارے لیے اور مشکلات بڑھا سکتا ہے، اور جیسے بھی سلطان محمد فاتح پھر اس کو مارنا نہیں تھے چاہتے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ وہ اس عذیے سے گزر چکے تھے۔ ایک طرف ان کے علاؤدین علی جو بیدہ اس کی بھی ان کی شہادت ہو چکی تھی، اس سے پہلے وہ مر چکے تھے، اور اس سے پہلے احمد کو بھی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ چکے تھے، اسی لیے وہ یہاں پر ایک اور درد برداشت نہیں تھے کر سکتے، اور ساتھ میں وہ اس کو مارنا نہیں تھے چاہتے، لیکن اپنے سے اس کو دور کر دیا ہے، اس کو افلاک کے اندر بھیج دیا گیا ہے۔ یعنی اب سے آپ کو سلطان محمد فاتح کے ساتھ ولیڈ ڈریکولا نظر نہیں آنے والا، ولیڈ ڈریکولا اب آپ کو اپنے جو شہر تھا افلاک کے اندر ہی نظر آئے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جب سلطان محمد فاتح کی فوج جو ہے مکمل طور پر اندر داخل ہو چکی ہے۔ اب آنے والے ایپیسوڈ کے اندر سلطان محمد فاتح جو ہوں گے وہ اپنی جو کوچ پیچھے رہ چکی ہے اس کے ساتھ پونتس کے اندر داخل ہوں گے، اور فتح کو مکمل طور پر دکھایا جائے گا کہ پونتس اب طرابزون بن چکا ہے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم جم دیکھنے کو ملے، جس کے بعد افلاک کے جو ولیڈ ڈریکولا تھا اور سلطان محمد فاتح کے درمیان جو دشمنی تھی، جو جنگ تھی، اس کا سارا سینیریو کریٹ کیا جائے اور وہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملے۔ آج کی ویڈیو میں بس یہی تھا، آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔